مجاہد اور مرد حر کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، جن کے نام سے امت مسلمہ کے جذبات ابھر جاتے ہیں۔ میں اس مرد مجاہد کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں جس مرد مجاہد کا تعلق اٹک کی پاک سرزمین سے ہے۔ میری مراد فخر اسلام آباد اور اسلام آباد کے امیر اور وہ مرد مجاہد عوام کا رخ جدھر بھی تھا، اس مرد مجاہد نے طریق لبیک کا علم ہمیشہ سر بلند رکھا اور نہ جھکنے دیا، اور الحمدللہ آج بھی کریا نگر نگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ میں اس مرد مجاہد کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ کی نعروں کی گھون میں تشریف لا رہے ہیں امیر اسلام آباد زور اور رکن شورا طریق لبیک پاکستان محترم انجینئر حفیظ اللہ علوی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا ماغام پانچیاں جہاں نماز پڑھ سی ہو کامیاب ہوئی گئی سی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وعلی اصحابہ الکاملین کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے بناوٹ کے اصولوں سے، اور کبھی خوشبو نہیں آتی ہے کاغذ کے پھولوں سے۔ سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، عاشقان رسول، دیگر دور و نزدیک سے تشریف لائے تمام حضرات، یہاں پہ اس وقت میرا کھڑا ہونا یا مجھ سے گفتگو کرانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں کا میزبان ہوں۔ میری ذمہ داری ہے اسلام آباد زون میں جہاں کہیں بھی بڑی محفل ہو، جلسہ ہو، تو وہاں میں حقیقتاً میں اس کا میزبان ہوں۔ میرے ساتھ تمام جڑے ہوئے ہمارے کارکنان، عہدیداران تحریک لبیک پاکستان کے، وہ بھی اسلام آباد کے یہاں پہ میزبان ہے، خاص کر یہ UC 20 فراش ٹاؤن، اور چونکہ یہاں پہ ہم موجود ہیں آج،
مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ یہاں پہ آج میں اس علاقے کی معروف اور ایک ڈیسنٹ شخصیت جناب محترم راجہ مشتاق صاحب، جنہوں نے دنیا داروں کے اس گول کو، اس گروپ کو چھوڑ کر دین کی طرف دعوت دینے والی اس جماعت کے ساتھ اپنی شمولیت کا آج ارادہ کیا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، کمال ہے امیر المجاہدین کا، مجدد دوران علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امت فرقوں میں بٹی ہوئی، پریشان حال اور طرح طرح کے عجیب و غریب نعرے لے کر ہم پریشانی کی صورت اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا ایک رہنما عطا فرمایا جو فی الحقیقت عشق رسول کا مرصع تھا۔ انہوں نے امت کو محبوب علیہ السلام کی سچی محبت، عشق، آپ کی سنت کی پیروی اور تخصیص کہ آپ کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر پیراداری کا درس دے دیا۔ ہمارے علماء جو ماضی میں اس مشن کے لیے کام کرتے رہے، اپنے اپنے دور میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، مختلف ناموں سے، مختلف جماعتوں سے، درباروں سے، مدارس سے، مساجد سے، منبر سے۔ وہ جتنے بھی پیغام 14 صدیوں میں دیے گئے، ان سب کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کا نام خادم حسین رضوی بنتا ہے۔ اور جب بھی ایک اچھے مشن کے لیے محنت کی جائے اور اچھا مشن سامنے آتا ہے، بالخصوص اسلام کا، ایمان کا، تو کفر کو یہ بالکل نہیں پاتا ہے۔ پھر کفر اپنا پورا زور لگا کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ بابا جی فرماتے تھے پورا ٹل لگاتا ہے۔ تب اسی طرح کفر اپنا ٹل لگا رہا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ علاقہ اسلام آباد اس لیے قابل مبارکباد ہے کہ یہاں سے اسلام کے وہ ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والے شہید اعظم، عاشق رسول، محبوب علیہ السلام کے نام پر قربان ہو جانے والے غازی ممتاز حسین شہید ان کا اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ غازی نے جب تختہ دار پر سولی کو چوم کر نعرہ لگایا تھا لبیک یا رسول اللہ، تو وہی نعرہ آج اس جماعت کا نعرہ ہے، یہی ہمارا منشور ہے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو لوگ حاضر ہوتے رہے، اپنے جو ان کے لیڈر تھے، ان کی قیادت تھی، ان کی جماعتیں تھیں۔ الحمدللہ 14 صدیاں بعد آج مسلمان اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پر حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیشہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کفر کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو کفر نے
ہر جگہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا امتحان لیا. غازی صاحب کے چیلم پر ڈی چوک میں امتحان ہوا. پھر 2017 میں انہوں نے قانون ختم نبوت کو جب الیکشن ریفارمز کے نام پر اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد نے اس کے اندر ترمیم کر کے ایک خرابی پیدا کی، تو صدقے جاؤں اس بابے کے کہ اس نے کہا ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، آپ کا قانون تم خراب کرو، ہم ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت علامہ حامد سعید کاظمی صاحب، انہوں نے بات کر کے بتا دی، سنیو کئی سال سے یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ سے کوئی دوسرے فرقے والے لے جا چکے تھے، بابے نے یہ جھنڈا لے کے تمہارے ہاتھ میں واپس کر دیا ہے. یہ بیان آن ریکارڈ ہے جناب کہ بابے نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دے دیا. آج اگر بابے نے جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیا تو اب ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس جھنڈے کی حفاظت کریں، اور انشاءاللہ کریں گے. تو فیض آباد 2017 کا لگنے والا وہ مارکا، ہم 7 نومبر کو یہاں پہنچے تھے، 6 نومبر کو داتا دربار سے ہم نکلے تھے. 1 نومبر کو جب وہاں پہ اجلاس ہوا شورا کا، تو بابا جی نے اجلاس کے اختتام پر اشارہ فرمایا کہ اس لانگ مارچ کو کنٹرول کون کرے گا. تو ہماری ساری شورا، انہوں نے ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ناظم ہے اور لانگ مارچ کے بھی یہ ناظم ہوں گے. تو کسی ایک بزرگ نے کہا نہیں، ہمارے اندر ایک فوجی بیٹھا ہے، یہ حفیظ اللہ علوی صاحب فوجی ہیں، تو ان کو ناظم بناتے ہیں. تو وہاں پہ جب میری طرف اشارہ ہوا تو میں نے آہستہ سے یہ بات کی، میں نے کہا اگر آپ مجھے بنا رہے ہیں نا ناظم لانگ مارچ چیف کنٹرولر، تو میں آپ کو ڈی چوک نہیں لے جاؤں گا. تو بابا جی نے بڑے جلال سے میری طرف دیکھا کہ ہم جہاں پہ ساری بات ڈی چوک کی کر رہے ہیں، تو کس طرح نہیں لے جائیں گا. میں نے کہا جی میں آپ کو ڈی چوک نہیں لے جاؤں گا، میں تو سا اس جائی گھن ویسا جیسے 2 شہرہ نے نرڑے تے تو آڑا ہاتھوں سے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، یہ تاریخ ہے. میں لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعد میں بڑی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ الفاظ اور یہ وقت تاریخ بن جاتا ہے. یہ 1 نومبر 2017 کو یہ بات ہوئی، اور بابا جی نے میری طرف پھر جلال سے دیکھا، تو اساں کتے کھڑے سے، ہم چونکہ اٹک ہیں، ہماری زبان ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگر نہیں تو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں. ٹھیک ہے پنجابی، ٹھیک ہے اٹک کی زبان. تو اساں کتے کھڑے سے، تو بابا جی کے سامنے جو ہے نا بڑے بڑے اپنے آصاب جو ہیں ان کے تناؤ میں آ جاتے تھے. میں بھی اسی تناؤ میں تھا، تو میں بھی کھل کے تو بات نہیں کر سکتا. یہ بات علیحدہ ہے کہ ایک وہ وقت آیا کہ بابے کے ساتھ یہ آپ کے کالا خان کے 4 لڑکے بیٹھے تھے. ایک لڑکا آپ کا یہاں پہ سوہان کا تھا، ابھی باہر کے ملک میں ہوتا ہے. 4 لڑکی کہ انہوں نے بابا جی کو کہا ہم بیعت ہونے آئے. یہ بھی ایک تاریخ ہے، ہم بیعت ہونے آئے ہیں. بابا جی کہہ رہے نواں کام میں نکل نہ کراؤ. وہ لڑکے میری طرف دیکھ رہے تھے، میں تھوڑا دور بیٹھا تھا. میں نے دور سے کہا، میں کہ بابا ہے نا بیعت کر کے ہوری پہ گاڑے آگے چڑھ ویسنو تو وہاں تھے بھی کم نہ آسن ہے. تو بابے نے اس دن بیعت شروع کی ہے. یہ ہسٹری ہے. میں ان لڑکوں کے نام بتا سکتا ہوں، یہاں ان کو بلا کے آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. تو الحمدللہ بابا جی سے بعد میں فرینکنس ہوئی تو اس طرح تھی، لیکن اس دن کی بات یہ تھی میں تھوڑا سا جھجک کے میں نے کہا اب کیسے کہوں.
بابے آگے بھی تم اساں کتے کھڑے سے میں کہ جی میں تو ساں فیض آباد کھڑے ساں جتے دو شہرہ نے نیڑے تے توڑا ہاتھ ہو سی بابے آگے چپ چپ بالکل ٹھیک پہ آکھنا بالکل بالکل بہت زبردست یہ رہا پہلے تو کہتے سوچا میں کہ جی میں سروئی کی طرح اس واسطے میں ساں فیض آباد کھڑے ساں الحمدللہ ہم فیض آباد آئے اور ہمارے اندر ہی وہ لوگ موجود تھے جو ہمیں پنڈی میں روکنا چاہتے تھے کہ جی پنجاب کی حدود میں رہو یہ بات کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو نکل بھی جاتی ہیں لیکن ہم احتیاط کرتے ہیں لیکن ہم نے رات کو 7 تاریخ رات کو 11 بجے فیض آباد انٹرچینج پر پہلی کار ہماری آ کے کھڑی ہوئی تھی اور صبح پھر ہمارا ٹریلر جو ہے وہاں پہ پہنچا ہے بابا جی وہاں تشریف لائے اور 21 دن ہم نے وہ کام جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ناموس کا ان نوجوانوں کے سپرد تھا تو پھر 21 دن کے بعد 25 نومبر 2017 کو ایک برا آپریشن ہوا اور اس دن سے وہ اور وقت تھا اس وقت صرف بابا جی یہ شعر پڑھتے تھے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تیر آزمائے ہم یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت یہ 3 دفعہ ہوتا ہے زندہ باد بابا جی نے ہمیں 3 دفعہ کا ذکر کیا ہے اور میں اکثر یہاں پہ تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ فیض آباد کا اور آپ کا یہاں وہاں سے جو ہوا چل رہی ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں شہیدوں کی سرزمین بن چکی ہے انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی ہم سب سے بڑا مانومنٹ جو ہے نا فیض آباد میں بنائیں گے یادگار شہدائے ختم نبوت کا سب سے بڑا مانومنٹ فیض آباد میں بنے گا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آپ نے پوچھا نہیں میں کیا بات کرتا ہوں میں باہر جو ہے نا باتیں جب بھی کہیں ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ لبیک کا نعرہ سیکھنے کے لیے فیض آباد جانا پڑتا ہے جب تک فیض آباد کا فیض نہ ملے لبیک کے نعرے کا مزہ ہی نہیں آتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اتفاق یہ ہے کہ ہمارے مقررین میں مہمان حضرات نہیں آئے تو میں اب وہ پورا وقت جو ہے نا مجھے لیکن پھر بھی وقت تھوڑا ہے میں نے بہت باتیں کرنی ہے آپ نعرہ بھی لگائیں گے اور باتیں بھی سنیں اور ہم کل نہیں ہوں گے یہ تاریخ ہے یہ آپ کے پاس یادیں رہ جائیں گی یہ الفاظ آپ کو کام آیا کریں گے کہ کون کہاں پہ کیا کہہ رہا تھا میں نے ابھی جو شعر پڑھا ہے نا میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے جب تک آپ کے اندر اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی ہے نا تم پھر پھر کرتے رہو کچھ نہیں کر سکو گے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے اپنے آپ کو اہل بناؤ فیض آباد سے وہ فیض حاصل کرو لبیک کا نعرہ اتنا آسان نہیں ہے 21 دن کی وہ بارشوں کی سردی وہ بابا کہہ گیا ہمارے پاس کلپ موجود ہے کہ ان بارشوں نے انتظار پہ کرنے ہیں 12 شازی نس ویسن یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بات یہ ہے نہ شبم نہ شب پرستم کی خواب شب گویم بابا اس شعر کا ترجمہ بڑا آسان الفاظ میں کر گیا ہے نہ شبم نہ شب پرستم کہ خواب شب گویم نہ اسی کالے ہیں تے نہ اسی کالیاں گلاں کرے نے چون غلام آفتابم تو ہم جو ہے چمکتی ہوئی آقا کے غلام ہیں اور ہماری باتیں بھی چمکتی ہوئی ہیں
ہماری کوئی بات چھپی چھپائی نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ فیض آباد کی وہ 21 راتیں اور دن، اور پھر ان کا ظالموں کا وہ آپریشن، اور پھر ان کی پسپائی آن ریکارڈ ہے. سپریم کورٹ میں جمع ہونے والی وہ جو رپورٹ ہے سوموٹو میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی، اس کی تعداد 19,900 ایف سی پولیس اور رینجر کی تعداد وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آن ریکارڈ ہے. اور اس وقت جو صبح کے وقت بمشکل 300 سے 400 لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہم اپنے معزز مہمان تحریک لبیک پاکستان کے سرمایہ اور فخر محترم جناب مفتی قاسم فقری صاحب کو، ممبر صوبائی اسمبلی سندھ، آپ کو میں یونین کونسل فراش یونین کونسل نمبر 20 کے امیر زاہد اتاری صاحب اور یہاں کے ہمارے رہنما بیراج عالم صاحب اور شامل ہونے والے راجہ مشتاق صاحب اور دیگر فراش کے
ہمارے کارکنان کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے سٹیج کی زینت بنے جناب محترم چودھری رضوان سیفی صاحب، ناظم اعلیٰ اسلام آباد زون، اور آپ کے ساتھ تشریف لائے ہمارے امیر این اے چمن پیر فیاض سیفی صاحب اور دیگر حضرات جو تشریف لائے، ہم ان سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے اس طرف چلوں گا، کیونکہ یہ تقریب شمولیت کی تقریب ہے، اور جہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم نہ اسی کاڑے ہیں تنہ ساڑیاں گلاں کاڑیاں، اسی محبوب علیہ السلام چمک دے ہوئے محبوب علیہ السلام دے چمک دے ہوئے دین دے نال لگے ہوئے ہیں، تے ساڑیاں گلاں بھی چمک دی ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں الحمدللہ شمولیت کے حوالے سے راجہ مشتاق صاحب، اللہ نے ان کو اہل ثروت اور علاقے میں عزت بخشی ہے، اور ان کی عزت کے صدقے سے کچھ جماعتیں عزت پاتی رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ان کو وہی خالق لم یزل نے ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ڈالا کہ نہیں، کلو شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے تباہ ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کا حکم ازلی ہے، حکم ابدی ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ نے اگر ان کے دل میں یہ چیز ڈالی اور خود انہوں نے اظہار کیا، یہاں پہ میں اس شمولیت کے حوالے سے ہمارے دو پہلے کے لوگوں کا ذکر کروں گا، اور آپ کو کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی، میں سچا سیدھا سچا واقعہ بیان کر کے تحریک لبیک پاکستان کی اہمیت جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور بہت ساری گفتگو میں آپ کو پہلے بھی وہ اس اہمیت سے آگاہ کیا گیا، وہی بتانا مقصود ہے۔ تو اور ساتھ میں یہ انتباہ کرنا مقصود ہے کہ یہ سوچ کے نہ آنا یہ مفاد پرستوں کی، دنیا داروں کی تحریک نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تحریک ہے جو قربانیاں دیتے ہیں، اور بابا جی نے دین کو تخت پر لانے کے لیے، محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کی پیراداری کے لیے ان کارکنوں کو اس قدر تیار کر دیا ہے۔ میں وہ بات کر رہا تھا کہ فیض آباد میں تو اس وقت ہم ڈار کے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، وہ پہلی بار تھی۔ اب انشاءاللہ مرید کے ہو، وزیر آباد ہو، سادوں کی ہو، تو وہ جہاں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہاں آگے سے رینجر کھڑی ہے، انہوں نے کہا رینجر کیا کر لے گی، اس وقت کا کہنا ستمگر ادھرا ہنر آزمائے، اور آج کا کہنا بہت فرق ہے۔ اب ہمارے کارکن بڑی دلیری سے اس کی حقیقت کو سمجھتی ہوئے کہتے ہیں ستمگر ادھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ رینجر کہہ رہی ہے کہ گولی مار دیں گے، انہوں نے کہا کب مارو گے، یہ سینہ حاضر ہے۔ الحمدللہ میں یہ آپ کے ذہن میں، آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 12 جون کو ایک شخص ہمارے پاس ہے، 12 جون 2018 کو الیکشن کا معاملہ تھا، پی ٹی آئی کے بہت پکے اور بڑے تاوان کرنے والے، اور میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں بتاتے ہوتے ہیں کہ میں 5 کروڑ روپے سالانہ انکم ٹیکس دیتا ہوں۔ وہ 5 کروڑ انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک اچھے متمول اور باعزت شخص ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ان کو جب فائنل کیا کہ 12 جون کو ٹکٹ نہیں ملے گا، وہ لاہور گئے، اور لاہور سے ان کو جواب ملا کہ یہ ٹکٹ چونکہ اس علاقے کا ہے جہاں حفیظ اللہ علوی ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ کو بات جا کے کرنی پڑے گی۔ مختصر کرتے ہوئے 19 جون کو وہ تشریف لائے، اور 19 جون کو میں نے ان سے عرض کی کہ جناب آج سے 4 ماہ پہلے میرا ایک کارکن آپ کے پاس گیا تھا، اور اس نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ جی ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں۔ کیا آپ وہی شخص ہیں کہ اس وقت آپ نے کہا جہاں میری سیاست پہنچ چکی ہے؟ یہ بڑی غور سے سننے والی بات۔
اس آدمی نے کیا کہا تھا 4 ماہ پہلے کہ جہاں میری سیاست پہنچ چکی ہے وہاں تمہاری تحریک کو پہنچنے کے لیے بھی 40 سال درکار ہے. تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا, میں نے کہا ملک صاحب کیا یہ 40 سال کا سفر جو آپ نے اس وقت کہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 40 سال گزر گئے ہیں؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا کیونکہ اس دن ان کو ٹکٹ چاہیے تھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ 40 سال کچھ دیکھ کے اگر آئے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کو بحیثیت رکن پہلے آپ کو رکنیت کا فارم پر کرنا پڑے گا. 19 جون کو انہوں نے فارم پر کیا اور فارم پر کرتے ہی ہم نے کہا جی آپ انشاءاللہ یہ 2018 کا الیکشن لڑ لیں گے. تو وہ الیکشن لڑے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے, جہاں بھی قربانی کی بات آئی تو انہوں نے کہا یار یہ کام میں اس لیے نہیں کر سکتا نا, میں انکم ٹیکس پے کرتا ہوں. تو انکم ٹیکس جو پے کرتے ہیں جن کو اپنی تجارت کا خسارے کا فکر ہے نا, وہ سورہ توبہ پڑھ لیا کرے. یہاں پہ یہ باتیں نہیں ہوں گی, قربانیوں کی بات ہے. اس کے مقابلے میں نے جو راجہ مشتاق صاحب کے ساتھ میٹنگ کی, انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ اگر میں تحریک میں آ رہا ہوں نا تو تحریک میں مجھ سے اول وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں کوئی چیز نہیں مانگوں گا, میں کوئی حق نہیں مانگوں گا, یہ حق ان کا ہے جنہوں نے قربانیاں پیش کی. تو فراش ٹاؤن والوں, ہم ایسے شخص کو جس کے اندر یہ احساس ہے کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی, اگر قربانیوں کا یہ لحاظ کر کے آ رہے ہیں نا تو یہ ہمارے سر آنکھوں پر, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری تحریک کے ساتھ مل کر, اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک بھی مضبوط ہوگی, لیکن حقیقت میں یہ اپنی آخرت کا سرمایہ کریں گے. حقیقت میں اپنے آپ کو محبوب علیہ السلام سے مزید نزدیک ہو کے جوڑ لیں گے اور جو ان کی بخشش کا سبب بنے گا. دوسری بات, ہمارے آج مرکز میں نائب ناظم اعلیٰ مفتی محمد عمیر الازہری صاحب, میں اس انتظار میں تھا کہ وہ موجود ہوتے تو یہ بات ہوتی, کیونکہ بات سامنے سامنے ہونی چاہیے. میں ان کے پاس حاضر ہوا تو ان سے میں نے عرض کی, پہلے دن تھے کہ جناب یہ فروری 2017 کی بات ہے جب فیض آباد ہمارا جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا جناب آپ تحریک میں تشریف لے آئے, پتہ چلا ہے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو مجھے مفتی صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں مصر سے پڑھ کے آیا ہوں, میں یہاں سے نظامیہ سے پڑھا, پھر فلاں جگہ پڑھا فلاں, پھر 9 سال میں مصر میں پڑھ کے آیا ہوں, اور میری پڑھائی پاکستان میں جو اسلامی درسگاہوں کی جو باتیں ہیں ان سے کافی مختلف ہے. میں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ طریقے سے ایک اعلیٰ اپنا ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں اسلامی کام کروں گا. میں اپنے آپ کو متنازع نہیں بنانا چاہتا, میرا کام تھا دعوت دینا. میں واپس آ گیا. 2-4 مہینے بعد میں پھر حاضر ہوا. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو ہم تحریک لبیک میں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ہمیں جوائن کر لیں تو اچھا ہے, ہزارہ میں ہمیں ضرورت بھی ہے. مفتی صاحب کا وہی جواب تھا. انہوں نے کہا جناب میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں اپنے آپ کو غیر متنازع غیر جانبدار رکھنا چاہتا ہوں, میں کسی جماعت کا حصہ نہیں بننا چاہتا. لیکن الحمدللہ وہ دن آیا کہ مفتی صاحب ایک شخص کو سفارش لے کے میرے پاس آئے کہ آج ہم تحریک لبیک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ اس وقت وہ تحریک لبیک کے نائب ناظم اعلیٰ بن چکے ہیں. تو میرا کہنے کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قرض نہیں رکھتا. 2 باتیں بابا جی فرمایا کرتے ہیں, نہ اسلام قرض رکھتا نہ اسلام کنڈ لگن دینا ہے. تو اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ نہ تو یہاں کسی کی کنڈ لگے گی, نہ یہ اسلام جو ہے کسی کا قرض رکھے گا. اگر آج راجہ مشتاق صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو میں ان کو
آپ کی گواہی میں ان لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ راجہ صاحب وہ جو آپ کو پہلے عزتیں ملی ہوئی تھیں ان عزتوں کو ابھی 4 چاند لگیں گے. عزت تو حقیقت میں یہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین اور اللہ والوں کے ساتھ عزت ملتی ہے، یہ عزت باقی رہنے والی ہے. باقی عزتیں جو ہیں یہ دنیا کی عزتیں یہیں رہ جائیں گی. اور آپ کو ہم اس جمع غفیر میں یہی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا آنا تحریک کے لیے بھی مبارک ہو اور آپ کے اپنے لیے بھی مبارک ہو، آپ کے علاقے کے لوگوں کو بھی جو پہلے آپ ویلفیئر خدمت کرتے رہے، اللہ مزید آپ کو دین کے پلیٹ فارم سے اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت